کردستان اسرائیل کی طرح فیمیلز کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے، کیونکہ فیمیلز ان کی آرمی میں بہت زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہیں اور اپنی بہادری کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ کردستان ہمیشہ جو ہے باغیوں کے ساتھ، ترکوں کے ساتھ، عراقیوں کے ساتھ اور ایرانیوں کے ساتھ ایک جنگ میں رہتا ہے، اس لیے وہاں کی فیمیلز جو ہیں وہ زیادہ تر آرمی جوائن کرتی ہیں اور ان کی طرف سے فائٹ کرتی ہیں۔ جب عراق کے اندر داعش جو ہے وہ اس نے سر اٹھایا تو عراق کے اندر سب سے پہلے جو ہے یہی فیمیلز تھیں جنہوں نے عراق کے اندر داعش کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ شام کے اندر جو باغی گروپس تھے ان کو بھی ختم کرنے کے لیے انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مختلف قسم بیسیکلی ان کا مقصد جو ہے کردستان کی آزادی ہے۔ کردستان ایک بہت بڑا ریجن ہے جو کہ پہلے سے موجود تھا، اس کے اوپر مختلف کنٹریز نے جو ہے قبضہ کیا اور ڈیوائڈ کر لیا، تو یہ 4 ملکوں کے اندر تقسیم ہے۔ کرد لوگ ترکی سے زیادہ نفرت کرتے ہیں کیونکہ ترکی کے اندر بہت زیادہ تعداد کردوں کی رہتی ہے۔ مشرقی ترکی کے اندر بہت زیادہ کرد رہتے ہیں، جبکہ مغربی ترکی کے اندر بہت زیادہ ترکوں کی آبادی ہے، تو اس لیے وہاں کے جو کرد ہیں ان کو وہاں پہ رائٹ نہیں ملتا، ان کو ووٹ کا حق نہیں ملتا، ان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کو بین کیا جاتا ہے، اور اس وجہ سے ترکی کے اندر ان دونوں کے فسادات ہمیشہ رہتے ہیں، اور ترک اپنی آزادی کے لیے ترکی کے ساتھ ہمیشہ جنگیں کرتے ہیں، لڑتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں، فائٹنگ کرتے ہیں، اور ترکی کے اندر ان کا ماحول خراب کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی ایک فیمیلز نے استنبول کے اندر وہاں پہ ایک دھماکہ کیا جس میں کافی لوگ شہید ہوئے۔ اس طرح ترکی کو بہت زیادہ غصہ آیا اور ترکی نے چیلنج کیا کہ اب وہ کردوں کے ساتھ بہت زیادہ بڑے پیمانے پر جنگ میں کودے گا۔ ترکی کا ایک مسئلہ ہے کہ ایران کے جو سیریا کے کردش علاقے ہیں وہاں پہ وہ بھاگ کے چلے جاتے ہیں، اس کے علاوہ عراق کے اندر ایک کردستان کا ریجن بھی موجود ہے ان کا، وہاں پہ جاتے ہیں، اور ایران کے اندر بھی کردستان کا ریجن ہے جہاں پہ وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ 4 ملک ہیں، کیونکہ ترکی ایک ملک کے اندر کارروائی نہیں کر سکتا تو اس لیے یہ 4 ملک کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی سرحدوں کے ساتھ جو ہے وہ چاروں ملک میں کارروائی کرتے ہیں، ایک ملک میں کارروائی کر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں، دوسرے میں کر کے تیسری طرف چلے جاتے ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کردستان جو 4 ملکوں میں پھیلا ہوا ہے کیا یہ آزاد ہو سکے گا؟ کیونکہ بہت زیادہ پاپولیشن کے حساب سے، کیونکہ کرد دنیا کے اندر تقریباً 8 کروڑ آبادی ہے اور ان کا اپنا ملک نہیں ہے، تو یہ کیا ان کا سٹرگل جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور یہ ترکوں کا، عراقیوں کا، شامیوں کا انٹرنل افیئر ہے۔ تو پاکستان کو کس طرف کھڑا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے ترکی کے ساتھ، تو ان کا مسئلہ ہمیشہ سے چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا، کیونکہ بہت زیادہ آبادی ہے ان کی اور وہاں پہ ان کا ملک نہیں ہے، تو ان کی فائٹ ہمیشہ ان کے ساتھ چلتی رہے گی۔ اور ان کو اسرائیل کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے کردوں کو، امریکہ کی طرف سے، جس وجہ سے جو ترکی ہے وہ خاص کر امریکہ سے ناراض ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی فیمیلز ان کی جو ہے، کرد فیمیلز کا لڑنے کا طریقہ اسرائیلی فیمیلز کی طرح ہے، تو یہ بھی بہت زیادہ بہادری کی بات ہے کہ آپ کسی ملک کی فوج کے ساتھ بغیر کسی ویپنز کے کنٹری کے آپ فائٹ کرتے ہیں۔ تو کرد سب سے زیادہ فیمس اس لیے ہے کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھے وہ کرد تھے جنہوں نے بیت المقدس کو آزاد کیا تھا، تو اس وجہ سے بھی کردوں کی بہادری کو شک کی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور ان کا اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ گہری دوستی ہے، جس کی وجہ سے ترکی جو ہے ان کے خلاف ہوتا ہے، ہمیشہ کارروائی کرتا ہے، اور یہ ترکی کے خلاف جو ہے کارروائی کرتے ہیں۔ بہت سارے جو ہے ترک وہاں پہ مارے جاتے ہیں، اور بہت سارے میپ میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جہاں پہ آٹومن ایمپائر شروع ہوا تھا وہاں پہ موسٹلی آبادی جو ہے کردوں کی ہے، تو اس طرح کرد جو ہے ترکی کے اندر بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ 50% کرد ہیں اور 50% ترک ہیں، تو ان کی 50% پاپولیشن ہے، لیکن ان کو رائٹس، جابز اور فیسلٹیز نہیں ملتی، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے عام طور پر معمول بن چکے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا مزید اس معاملے پہ ویڈیوز بننی چاہیے؟ کیا مزید کسی ٹرائب پہ بننی چاہیے؟ فالو کر دیں۔